السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس میں اپنے JDBC کے لاسٹ لیکچر تک پہنچ چکے ہیں. ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہم نے دیکھے ہیں، ان اسٹیپس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے. آج ہم ذرا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ کیوز بھی دیں گے کہ نیکسٹ اگر آپ پڑھنا چاہیں اپنے طور پہ تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ پڑھ سکیں گے، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی چاہیے. تو اس بارے میں بھی ہم تھوڑا سا بات کریں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے آئے تھے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ڈفرینٹ کام ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم نے کالمز کے نام دیکھنے ہو یا اس طرح کے اور کام کرنے ہو تو کیسے ہوگا، یا اگر ڈیٹا بیس سے ڈسکنیکٹ ہو کے کام کرنا ہو تو یہ کام کیسے ہوگا. یہ سارا کام ہم آج دیکھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو بات کرتے ہیں JDBC پہ تھوڑی سی، اور ڈرائیور ٹائپس کے اوپر بھی آج بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرائیور جو ہیں وہ کیسے ہیں، کیا امپلیمنٹیشن میں ڈفرینس ہے، آپ کو کون سے ڈرائیورز استعمال کرنے چاہیے کن سچویشنس میں. تو آج ان ساری چیزوں پہ بات ہم کریں گے. چلتے ہیں لیکچر کو آگے لے کے تھوڑا سا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کویشچنز اٹھیں کہ یار ابھی تک میں کالمز کے ڈیٹا دکھاتا آیا ہوں، کالمز کے نام دکھانے ہیں، کیا کروں؟ اگر میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ کتنے کالمز ایگزسٹ کرتے ہیں میرے ریزلٹ سیٹ کے اندر تو کیا کروں؟ کچھ اسی طرح کے اور سوال اگر آپ کے ذہن میں اٹھیں تو ان کا آنسر ہمیں کہاں ملے گا اور یہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. So what if you want to know how many columns are in the result set? Result set میں کتنے columns available ہیں. What is the name of your columns, different columns جو آپ کے ان کے کیا نام ہیں. Are the column names case sensitive? What is the data type of a specific column? Integer type کا، numeric type کا ہے، کوئی characters ہیں، strings ہیں، binary large object ہے، blobs یا جن کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہے. What is the maximum character size of a column? آپ کی کالم کی width کیا ہے. Can you search on a given column? اگر اس طرح کے بہت سارے کویشچنز آپ کے ذہن میں اٹھتے ہوں تو ان کا جواب کہاں سے لینا ہے، یہ ہم چیز دیکھیں گے. ایک ورڈ شاید آپ نے سنا ہو جس کو ہم کہتے ہیں میٹا ڈیٹا. یہ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ میٹا ڈیٹا کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس طرح سے بنتا ہے کہ ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا کیا چیز ہے؟ ہم نے بہت سارے ٹیبلز میں سے کوئریز کی، بہت سارے ڈیٹا کو ڈسپلے کیا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری وہ جو پرسن انفو ڈیٹا بیس تھی اس میں ایک ٹیبل تھا ہمارا پرسن کا، اس میں نیم تھا، ایڈریس تھا، فون نمبر تھا اور اس طرح کی اور انفارمیشن تھی. اب اگر میں آپ کے سامنے ایک ٹیبل دکھاؤں جس میں ایک کالم آپ کے سامنے رکھوں جس میں لکھا ہو 2000، 3000، 4000، 5000، تو اس سے آپ کو کیا رزلٹ آپ نکالیں گے کہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کسی صاحب کی سیلری ہے؟ کیا کسی کی ٹیکس ڈیڈکشن ہے وہ ہے؟ یا کسی کے گھر کا کوئی بجٹ ہے؟ یا کوئی اور نمبر ہے، کسی ایگزام میں نمبر ہیں؟ کیا چیز ہے یہ 3000، 2000، 4000، 5000؟ یہ جو ڈیٹا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ نہیں بتا سکتے جب تک کہ آپ کو اس کالم کا نام نہ پتا ہو. اگر کالم کا نام ہوگا سیلری تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ 3000، 4000، 2000 جو ہے یہ سیلری کو شو کر رہا ہے. اگر کالم کا نام ہوگا ٹیکس تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو 3000، 4000، 5000 ہے یہ ٹیکس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اگر کالم کا نام کچھ اور ہوگا تو آپ وہاں سے انڈیکیشن آپ کو ملے گی کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ جو کالم کا نام تھا یہ اٹ سیلف ایک ڈیٹا ہے، لیکن اس ڈیٹا نے کیا کیا ہے؟ اس ڈیٹا نے آپ کو جو گیون ڈیٹا تھا اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے. تو میٹا ڈیٹا یہی ہوتا ہے، اٹس ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انڈر لائن جو یہ ہم بات کر رہے ہیں جس ویلیوز کے بارے میں، وہ ویلیوز اصل میں کیا چیز ہیں. سلائڈ پہ آپ کو یہی نظر آ رہی ہوگی ایگزامپل جو میں نے دی ہے کہ ایک کالم ہے جس کے اندر کچھ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں 2000، 3000، 4000. اب یہ کیا چیز ہے 2000، 3000، 4000 مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں ٹاپ پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ سیلری ہے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ 2000، 3000، 4000 سیلری کی ویلیوز کو شو کر رہا ہے. تو یہ جو سیلری کا ورڈ ہے، یہ جو سیلری جو چیز ہے یہ ایکچولی میٹا ڈیٹا ہے. یہ ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے کہ جو نیچے نمبر پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. میٹا ڈیٹا کے اوپر ہم نے بات تھوڑی سی کی. اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ میٹا ڈیٹا کو کیسے یوز کیا جائے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا اور اس کو ہم نے اپنے کوڈ میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے.
ریزلٹ سیٹ میں سے ہماری انفارمیشن آ رہی ہے. جب ہم کوئری کرتے ہیں تو آنسرز آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں؟ کوئری کرتے ہیں تو آنسرز ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میں ہوتے ہیں, اور اس ریزلٹ سیٹ کو ہم پروسیس کرتے ہیں اور وہ آنسرز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, وہ ویلیوز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اب جو میں کہہ رہا ہوں انفارمیشن, وہ بھی ایکچولی ریزلٹ سیٹ کا ہی پارٹ ہے. سو اگر ریزلٹ سیٹ میں جو کالم کی ویلیوز دیتا ہے تو ان کالمس کے نیم بھی ریزلٹ سیٹ کو ہی پتہ ہونے چاہیے. تو ریزلٹ سیٹ میری وہ اینٹی ہے جو کہ مجھے یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ کالمس کا نام کیا ہے, ٹوٹل نمبر آف کالم کیا ہے, کسی کالم کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے, یہ ساری چیزیں مجھے بتاتی ہے. اب اگر میں نے یہ انفارمیشن لینی ہو تو مجھے کیا کام کرنا پڑے گا؟ اگر آپ اپنی جا کے ڈاکیومنٹیشن دیکھیں تو ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہوگا گیٹ میٹا ڈیٹا, گیٹ ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا, اس طرح کا آپ کو ایک میتھڈ ملے گا. یہ جو میتھڈ ہے ہمارے پاس, جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کسی ریزلٹ سیٹ کے اوپر تو یہ ہمیں ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا پرووائڈ کر دیتا ہے. یہ ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی, جیسے کہ کالم کے نیم ہیں, کالم کا سائز ہے, کالم کی وڈتھ ہے, کالم کی ڈیٹا ٹائپ ہے. یہ ساری کی ساری انفارمیشن ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کے اوپر ہوتی ہے. تو پتہ ہمیں کیا چلا کہ ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ہمیں ملے گا ریزلٹ سیٹ کے آبجیکٹ سے. اس ساری بات کو جو بھی ہم نے کی ایک کوڈ کی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. کوڈ کی ایگزامپل دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گیٹر میتھڈز اس کے دیکھیں. ریزلٹ سیٹ کے ڈفرینٹ آپ کو گیٹر میتھڈز ملیں گے. گیٹ کالم کاؤنٹ جیسے ایک میتھڈ ہے, یہ آپ کو بتائے گا کہ ٹوٹل نمبر آف کالمس اس ریزلٹ سیٹ میں کتنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کالم کی جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو rs ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ کر کے یا گیٹ انٹ کر کے ہم نے کالم کی ویلیوز نکالنی تھی, اور اس میتھڈ کے اندر ہم نے ایک انڈیکس بھی پاس کر سکتے تھے یا کالم کا نیم پاس کر سکتے تھے. تو اگر آپ انڈیکس پاس کر رہے ہیں تو اکثر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹل نمبر آف کالمس کتنے ہیں, تاکہ آپ ایسا انڈیکس نہ پاس کر دیں جو کہ کالم کاؤنٹ سے ہی زیادہ ہو جائے. تو کالم کاؤنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریزلٹ سیٹ میں کتنے کالمس ہیں. گیٹ کالم ڈسپلے سائز, یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اٹ ول ریٹرن دا میکسیمم وڈتھ آف دا اسپیسیفائڈ کالم ان کریکٹرز. گیٹ کالم نیم, گیٹ کالم لیبل, یہ ہمیں کالم کے نیم اور کالم کے لیبل بتائیں گے. کالم کا نیم وہ ہے جو کہ ہم نے ڈیٹا بیس میں رکھا ہے. کالم لیبل وہ ہے جس کو ہم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے ہم اپنے کالم کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایک طرح کا ایلیس آپ سمجھ لیں کالم نیم کے لیے. گیٹ کالم ٹائپ جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ جو گیون کالم ہے اس کی ٹائپ کیا ہے, کیا وہ ایک نومیرک ہے, ٹیکسٹ ہے, بولین ہے, کس ٹائپ کا کالم ہے. تو اب جب ہم کوڈ دیکھنے لگے ہیں اس کوڈ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک کام کروایا جائے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم کالم کی ویلیوز پرنٹ کرتے آئے ہیں. جو ہمارا پرسن انفو کا ٹیبل تھا, پرسن انفو کے ٹیبل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نیم کی ویلیوز آ رہی تھی, ایڈریس کی ویلیوز آ رہی تھی, فون نمبر کی ویلیوز آ رہی تھی. تو میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں اور ہم وہ آپ میرے ساتھ ابھی کریں گے پرفارم, کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کالم کی ویلیوز کے اوپر کالم کا نام پرنٹ کرنا چاہوں تو یہ کیسے ہوگا. تو میں ٹاپ پہ چاہتا ہوں کہ کالم نیم والے کالم کی جو ویلیوز آ رہی ہیں تو میں ٹاپ پہ اس کا نیم پرنٹ کر سکوں. سملرلی جب ایڈریس والے کالم کی ویلیوز آ رہی ہیں تو ٹاپ پہ ایڈریس کالم کا نام پرنٹ ہو. یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کو ذرا کوڈ کی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. ٹاپ پہ ہمارا وہی امپورٹ جاوا ڈاٹ ایس کیو ایل آپ کو نظر آ رہا ہے, SQL ڈاٹ اسٹار ایک, اور کلاس کا نام ہے ہماری پبلک کلاس میٹا ڈیٹا ایگزامپل. اس کے اندر ہم نے ایک مین میتھڈ ڈیفائن کیا ہے, اور مین میتھڈ کے اندر ہمارے وہی ٹپیکل سٹیپس ہیں کہ ہم نے ایک ڈرائیور لوڈ کیا ہے کلاس ڈاٹ فار نیم کے تھرو. پھر ہم نے کنیکشن گیٹ کیا ہے, جو بھی ہماری ڈیٹا بیس تھی اسے کنیکشن گیٹ کیا ہے, اور ایک پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو ایک SQL کوئری پاس کر دی ہے سلیکٹ اسٹارک فرام پرسن. اب اس پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ کوئری اٹ ول گیو اس بیک سم ریزلٹس وچ وی ہیو اسٹورڈ ان اے ریزلٹ سیٹ آبجیکٹ. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کافی فیملیئر ہیں اب, اور آپ کئی دفعہ ان کو پرفارم کر چکے ہوئے ہیں. اب ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کالم کے نام کیا ہیں. تو کالم کے نام جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ایز اے میٹا ڈیٹا. آپ جو لائن دیکھ رہے ہیں نیا آپ کے لیے جو کوڈ ہے, دیٹ از ہم نے ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے RSMD, اور ریزلٹ سیٹ کا گیٹ میٹا ڈیٹا فنکشن کال کیا ہے. یہ جو گیٹ میٹا ڈیٹا فنکشن ہے یہ ہمیں ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ایک آبجیکٹ دے گا جس کو ہم RSMD میں رکھ دیں گے. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ آیا ہے اس میں نمبر آف کالمس کتنے ہیں.
تو rsmd.getColumnCount کا فنکشن جو ہے یہ ہمیں دے گا ٹوٹل نمبر آف کالمس. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے کوئری کی ہے وہ ہے سلیکٹ اسٹیٹک فرام پرسن, تو ہم نے سارے کالم سلیکٹ کر لیے ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرسن کا ٹیبل تھا اس میں 4 کالمس تھے, آئی ڈی, نیم, ایڈریس اور فون نمبر. تو یہ 4 کالمس تھے, تو اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ کالم کاؤنٹ بھی 4 آنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو پرنٹ کروایا ہے کالم نمبر آف کالمس کتنے ہیں, اور اس کے بعد ہم آگے آئے ہیں. اب یہاں پہ ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ ہم کالم کے نام پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کالم کی ویلیوز پرنٹ کریں. تو ایک فار لوپ ہم نے اسٹارٹ کیا. فار لوپ چل رہی ہے ہماری 1 سے, اس لیے 1 سے چل رہی ہے کیونکہ ہمارے فرسٹ کالم کا انڈیکس 1 ہوتا ہے, 0 سے اسٹارٹ نہیں ہوتا. 1 سے چل رہی ہے اور کہاں تک جا رہی ہے, یہ وہاں تک جا رہی ہے جتنے ٹوٹل نمبر آف کالمس ہیں. ابھی ہم نے ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ڈاٹ گیٹ کالم کاؤنٹ جب کیا تھا تو ریزلٹ کو ہم نے نم کالمس کے ویریبل میں رکھ لیا تھا. تو نم کالمس کے ویریبل میں وہ ویلیو ہے جتنے ٹوٹل نمبر آف کالمس ہمارے پاس اس وقت ہیں. تو ہماری فار لوپ اسٹارٹ ہوئی ہے 1 سے, اور یہ وہاں تک جائے گی جتنے ٹوٹل کالمس ہیں ہمارے پاس, یعنی کہ 1 سے لے کے اس کیس میں 4 تک. اور ہر دفعہ ہم آئی پلس پلس کر رہے ہیں, یعنی آئی کی ویلیو کو انکریمنٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم کالمس کے نیم ایک ایک کر کے نکالتے ہیں. RSMD جو کہ ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل تھا, اس کا ہم نے گیٹ کالم نیم فنکشن کال کیا ہے. گیٹ کالم نیم فنکشن کو جب ہم آئی پاس کریں گے تو فرسٹ آئٹریشن میں یہ 1 ہوگا, سیکنڈ آئٹریشن میں 2 ہوگا, تھرڈ آئٹریشن میں 3 ہوگا, اور لاسٹ آئٹریشن میں یہ 4 ہوگا. تو ایک ایک کر کے یہ ہمیں سارے کالمس کے نام بتا دے گا. جب بھی کالم کا نام ہمیں ریسیو ہوتا ہے اس کو ہم ایک ویریبل سی نیم کے اندر رکھ رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے, اور اس کو ہم پرنٹ کراتے ہیں اور پھر ایک ٹیب پرنٹ کرا دیتے ہیں تاکہ اسپیس آ جائے. تو یہ فار لوپ کیا کرے گی, فار لوپ کی ہر آئٹریشن ایک کالم کا نام نکالے گی, اس کالم کے نام کو پرنٹ کر دے گی اور ساتھ ہی ٹیب یعنی کہ اسپیس پرنٹ کر دے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکرین کے اوپر جب آؤٹ پٹ ہمارے سامنے آئے گی تو اسپیس کے ساتھ کالمس کے نام پرنٹ ہو جائیں گے. یہ جو کالم کے نام ہم نے یہاں پہ پرنٹ کیے ہیں یہ ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ٹائپ کی ہمیں انفارمیشن نہیں تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کالم کے نام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کے تھرو. ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کے اندر یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے. So once we have printed the column names, the rest is simple. You have done it a lot of times. The next thing is that we are going to print the values of our different columns. اور یہ while loop جو اب آپ کے سامنے آئی ہے اس سے آپ بہت فیملیئر ہیں کہ ہم ریزلٹ سیٹ کا نیکسٹ میتھڈ ایک ایک کر کے کال کرتے جاتے ہیں, اور یہ میتھڈ جو ہے ہمیں اس میں سے ساری ویلیوز نکالتے ہیں اور ان ویلیوز کو پرنٹ کرتے ہیں. جیسے جیسے ہم ریزلٹ سیٹ کا نیکسٹ میتھڈ کال کریں گے ہم ریزلٹ سیٹ کے اندر ایک ایک لائن آگے چلتے جائیں گے, اور ہر لائن پہ پہنچنے کے بعد, ہر رو پہ پہنچنے کے بعد ہم اس رو میں سے آئی ڈی, نیم, ایڈریس اور فون نمبر کی ویلیوز نکالیں گے اور ان کو پرنٹ کر دیں گے. یہ کام کرنے کے بعد ہم اپنے یوزول اسٹیپ کریں گے, یعنی کہ ایک اپنا کیچ بلاک لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنا کنیکشن بھی کلوز کریں گے. تو یہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کو یوز کیا ہے, اور ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کو یوز کر کے ہم نے کالم کے نام بھی پک کر لیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل کالم کاؤنٹ کیا ہے, کتنے کالمس ہمارے ریزلٹ سیٹ کے اندر ہیں. تو یہ جو اس طرح کی انفارمیشن جو میں نے کہا تھا کہ شروع میں آپ کے ذہن میں کویشچن اٹھ سکتے ہیں کہ جی مجھے کالم کے نام ہی نہیں پتا تو وہ میں کہاں سے دیکھوں, یا کالم کا کاؤنٹ نہیں پتا, یا کالم کا سائز کیا ہے, یا کالم کا لیبل کیا ہے. اس طرح کی چیزیں اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہو تو ریزلٹ سیٹ کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹڈ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا, اور اس کے اندر یہ جو آپ کی کوئری ہے اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, کن کالم سے یہ بنی ہوئی ہے, ان کالمس کے بارے میں انفارمیشن, اور باقی اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن اس آبجیکٹ کے اندر ہوتی ہے. کیا کیا چیزیں اس سے آپ گیٹ کر سکتے ہیں, یا آپ جاوا ڈاک جو ہے آپ کو ایک ایگزاسٹو لسٹ پرووائڈ کرے گی کہ یہ میتھڈ آپ کال کر کے ڈفرینٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں. جاوا ڈاک زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, چاہے میں یہاں پہ ریفر کروں یا نہ کروں, جو بھی کلاس ہم پڑھتے ہیں اس کو جا کے جاوا ڈاک میں ضرور دیکھا کریں. تو اب ہم نے اپنی بنا لی ہے, اپنا پروگرام بنا لیا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. جب اس پروگرام کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کے خیال میں آؤٹ پٹ کیا آنے چاہیے؟ سب سے پہلے ہم نے کالم کاؤنٹ پرنٹ کیا تھا, کالم کاؤنٹ تھا آنا چاہیے ہمارا 4, اس کے بعد آنی چاہیے کالم نیمز ایک لائن کے اندر, اور پھر کالمز کی
ویلیوز. تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آؤٹ پٹ ہمیں ریسیو ہوئی ہے یا نہیں. اسکرین پہ آپ کے سامنے پرسن کا ٹیبل ہے اور اس میں 4 کالمس ہیں, آئی ڈی, نیم, ایڈریس اور فون نمبر. جو آپ آؤٹ پٹ ونڈو نیچے دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے میٹا ڈیٹا ایگزامپل کو کمپائل کیا ہے اور اس میٹا ڈیٹا ایگزامپل کو ایگزیکیوٹ کیا, اس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ نمبر آف کالمز آ رہا ہے 4 کیونکہ ہم نے وہاں پہ پرنٹ کرایا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو تمام کالمز کے نام آ رہے ہیں, آئی ڈی, نیم, ایڈریس, فون نمبر, اور نیچے کالمز کی ویلیوز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں نظر یہ آیا کہ میٹا ڈیٹا کو یوز کر کے ہم بہت ساری ایسی انفارمیشن لے سکتے ہیں جو کہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھی. ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا جو ہماری کوئری ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. جس ڈیٹا بیس کے ٹیبل کو ہم نے یوز کیا ہے یا ایون ملٹیپل ٹیبلز کو ہم نے یوز کیا ہے تو ان کے کالمز کیسے ہیں, اس کا اسٹرکچر کیسے ہے, یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. یہاں پہ ایک اور ٹائپ کی میٹا ڈیٹا کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے اور وہ ہے کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل ہم یہ کوشچن آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹا بیس کرسرز کی مینوپولیشن الاؤ کرتی ہے یا یہ ڈیٹا بیس جو ہے اسٹورڈ پروسیجرز الاؤ کرتی ہے, اس ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے کویشچنز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. اس ڈیٹا بیس کا ورژن کیا ہے, ان ساری باتوں کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا. تو ڈیٹا بیس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا بیس کا نام چاہیے, ڈیٹا بیس کا ورژن چاہیے اور اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن چاہیے, تو آبویسلی یہ انفارمیشن بھی کسی میٹا ڈیٹا کے اندر ہوگی. ڈیٹا بیس کے کیس میں یہ انفارمیشن ریزلٹ سیٹ کے کیس میں کس چیز میں تھی, ریزلٹ سیٹ کے کیس میں یہ انفارمیشن تھی ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا کے اندر. ڈیٹا بیس کے کیس میں اچھی انفارمیشن کہاں ہوگی, ڈیٹا بیس کے کیس میں یہ انفارمیشن ہے ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کے اندر. تو ریزلٹ سیٹ میٹا ڈیٹا ہمیں ملا تھا ریزلٹ سیٹ کے آبجیکٹ سے. ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کہاں سے ملے گا, ڈیٹا بیس ٹائپ کا تو کوئی آبجیکٹ ہم نے بنایا نہیں. ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے ہمارا یا کنیکشن ٹائپ کا آبجیکٹ. تو اس آبجیکٹ سے ہمیں ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کو ہم آبجیکٹ سے ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں اور پھر ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ کے گیٹرز کال کر کے ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. کس ٹائپ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ کو اسکرین پہ ٹاپ پہ نظر آ رہی ہوگی انفارمیشن کہ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ نیم ریٹرنس دا نیم آف دا ڈیٹا بیس پروڈکٹ, گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ ورژن ریٹرنس دا ورژن نمبر آف دس ڈیٹا بیس پروڈکٹ, گیٹ ڈرائیور نیم کون سا ڈرائیور آپ نے استعمال کیا, ریٹرنس دا نیم آف دا JDBC ڈرائیور یوز ٹو اسٹیبلش دا کنیکشن ود دا ڈیٹا بیس. از ریڈ اونلی, کیا یہ ڈیٹا بیس ریڈ اونلی موڈ میں ہے, retrieves whether this database is in read only mode, returns true if so, false otherwise. تو یہ انفارمیشن اور اس طرح کی بہت ساری اور انفارمیشن ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کے تھرو پک کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کے تھرو جو انفارمیشن آپ پک کریں گے یہ آپ کو کئی طرح کی DMLs اور بنانے میں ہیلپ کرے گی. جیسے اگر آپ اسٹورڈ پروسیجرز بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ ڈیٹا بیس اسٹور پروسیجرز کو سپورٹ بھی کرتی ہے یا نہیں, یہ ڈیٹا بیس کرسرز کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں, یہ ساری انفارمیشن بھی ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا سے ہی آپ کو ملے گی. ڈیٹیل لسٹ کے لیے کہ ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا سے کیا آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں, کنیکشن آبجیکٹ کی ڈاکیومنٹیشن دیکھیں, وہاں پہ ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا وہ ہمیں ریٹریو کر کے دیتا ہے اور ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا کی جا کے ڈاکیومنٹیشن دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ہمارے پاس جن کو یوز کر کے ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم آپ کو یہاں پہ کوڈ میں اس کا ذرا استعمال دکھا دیتے ہیں. java.sql امپورٹ کیا, میٹا ڈیٹا ایگزامپل والا کوڈ ہے اس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. شروع والے اسٹیپس میں جو چینج ہے صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کلاس ڈاٹ فار نیم ڈرائیور لوڈ کیا اور کنیکشن گیٹ کر لیا. یہاں تک ہم کافی فیملیئر ہیں کوڈ کے ساتھ, اس میں کوئی ابھی نئی چیز ایڈ اپ نہیں ہوئی. نیکسٹ جو چیز جو نئی آپ کے لیے ہے وہ ہے کہ کون آبجیکٹ سے ہم نے گیٹ میٹا ڈیٹا کا فنکشن کال کیا ہے. جو کون کے اوپر گیٹ میٹا ڈیٹا کا فنکشن کال کرتے ہیں تو یہ میتھڈ ہمیں ریٹرن کرتا ہے ایک آبجیکٹ جس کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا. تو ہم نے ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے DB میٹا ڈیٹا, اور کون ڈاٹ گیٹ میٹا ڈیٹا کے فنکشن سے جب ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ریٹرن ہوگا تو اس کو ہم DB میٹا ڈیٹا میں اسٹور کر لیں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ DB میٹا ڈیٹا سے ہم انفارمیشن کس ٹائپ کی لے سکتے ہیں. پیچھے ہم نے آپ کو جو 4 میتھڈس بتائے ہیں ہم انہیں کو یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں. DB میٹا ڈیٹا ڈاٹ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ نیم
اس نے جو ہمیں ریٹرن کی ہے اسٹرنگ, اس کو ہم اسٹور کر لیتے ہیں ایک ویریبل میں, پی نیم ہم نے کہہ دیا ہے. پھر پروڈکٹ ورژن ڈی بی میٹا ڈیٹا ڈاٹ گیٹ ڈیٹا بیس پروڈکٹ ورژن, جو انفارمیشن آئی پی ورژن میں ہم نے اسٹور کر لی. ڈیٹا بیس میٹا ڈیٹا ڈاٹ گیٹ ڈرائیور نیم, ہم نے ڈرائیور نیم میں ڈی نیم میں اسٹور کر دیا. از ریڈ اونلی کو آر اونلی میں اسٹور کر دیا. تو یہ چاروں میتھڈ جو ہم نے آپ کو پیچھے دکھائے ہیں, ہم نے یہاں پہ کال کیے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے اپنا کنیکشن کلوز کیا اور ایکسیپشن وغیرہ کیچ کر لی. اس پروگرام کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو پرسن ٹائپ کی, ہمارے پاس جو پرسن ٹائپ کا ٹیبل تھا وہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس میں بنایا تھا پرسن انفو کی, اور وہ ڈیٹا بیس ایکسیس میں بنی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں رزلٹ میں ایکسیس آنا چاہیے. سملرلی ہم نے جو ڈرائیور یوز کیا تھا وہ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ٹائپ کا ایک ڈرائیور یوز کیا تھا. ڈرائیورس کے بارے میں ہم آج اور بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ جب ہم پرنٹ کریں گے تو ہمیں یہ ڈرائیور کی انفارمیشن ملنی چاہیے. تو دیکھتے ہیں اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کے کیا ریزلٹس ہیں. جب پروگرام ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ ڈیٹا بیس کا نام جو ہے وہ ایکسیس آ رہا ہے, اس کے بعد اس کے ورژن کی انفارمیشن آ رہی ہے, اور ڈرائیور کا نام ایگزیکٹلی وہی آ رہا ہے جو ہم نے دیا تھا جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج, مطلب وہ ٹائپ آ رہی ہے جو ہم نے دی تھی. اور کیونکہ اس ڈیٹا بیس میں ہم میٹیریل ایڈ کرتے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ریڈ اونلی تو ہو نہیں سکتی, تو ریڈ اونلی جو ہے وہ فالس نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو اب بھی آپ نے دیکھی میٹا ڈیٹا سے ریلیٹڈ, یہ ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں ہمارے ریزلٹ سیٹ کے اوپر, ہماری ڈیٹا بیس کے اوپر. ایسی انفارمیشن جو کہ ہماری ویلیو سے, ٹیبل کی ویلیو سے ریلیٹ نہیں کرتی, بلکہ ایسی انفارمیشن جو کہ ہمارے ان ویلیوز کو بتاتی ہیں. وہ اٹ سیلف وہ ویلیوز نہیں ہیں جیسے 2000 3000 علی احمد اس طرح کی ویلیوز نہیں ہیں, بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ انفارمیشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں ڈیٹا بیس کے بارے میں بھی انفارمیشن دیتی ہیں. تو ان کی ہم نے آپ کو ایگزامپلس بھی دکھائی ہیں کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, آپ یہ اپنے پروگرامس میں یوز بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈیٹا بیس سے کمیونیکیشن کی ہے وہ کنیکٹڈ موڈ میں کی ہے, یعنی کہ ہم کنیکشن اوپن کرتے ہیں, اپنی کوئری یا ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور اس ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ یا کوئری کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ہم ریزلٹس جو آتے ہیں ان کو پروسیس کرتے ہیں, پھر کنیکشن کلوز کر دیتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی آپشن ہے جو کہ اس سے ڈفر کر سکے, یعنی کہ ہم جو ہیں کنیکشن کلوز کر کے کام کر سکیں؟ اس کیس میں آتے ہیں ہمارے پاس ایک نئی چیز جس کو ہم کہتے ہیں رو سیٹس. تو رو سیٹس کے اوپر ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ رو سیٹس کیا ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ جے ڈی بی سی ہمارا ذرا آلریڈی کافی ہمارے لیکچرز اس پہ ہیں, تو میں رو سیٹس جو ہیں ان کی ایگزامپلس آپ کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کرا. جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو وہ ڈاکیومنٹیشن میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں کچھ آگزیلری مٹیریل آپ کو ہینڈ آؤٹس کی فارم میں یا اس طرح سے پرووائڈ کر دوں گا, ریفرنس مٹیریل, یا آپ کو کچھ پوائنٹرز بتا دیں گے جہاں پہ آپ رو سیٹس کی ایگزامپلس دیکھ سکیں گے. رو سیٹس کا کام یہ ہے کہ رو سیٹس دو موڈ میں کام کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے رو سیٹس بھی اویلیبل ہیں. رو سیٹ سب سے پہلے تو بات یہ کہ ایگزسٹ کہاں کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے پاتھ کی جو پیکج یوز کیا وہ تھا جاوا ڈاٹ ایس کیو ایل. رو سیٹس جاوا کی اسٹینڈرڈ ایکسٹینشنز جو ہیں جاوا ایکس کے نام سے اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جاوا ایکس ڈاٹ ایس کیو ایل ڈاٹ رو سیٹ جو ہے یہ ہمارے ایکسٹینڈرڈ پیکیجز ہیں جس میں ہمیں ایڈیشنل فنکشنالٹی ملی ہوئی ہے, اور رو سیٹس اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس رو سیٹس ہیں. جے ڈی بی سی رو سیٹ ہے, کیسٹ رو سیٹ ہے, ویب رو سیٹ ہے, فلٹر رو سیٹ ہے, جوائن رو سیٹ ہے. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے رو سیٹس ہیں جن کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں. ایک دو کو ہم ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ کہ وہ کیا ہیں. بات کرتے ہیں پہلے کہ رو سیٹس کی بیسک جو ہمارے میجر رو سیٹ جو ہمارے یوز والا ہے اس کی کیا ایسی سگنیفیکنس ہے کہ ہمیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے, وہ ہم اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم بات کریں تو میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کراتا چلوں کہ جب ہم نے ریزلٹ سیٹس یوز کیے تو ہم نے کس طرح سے کام کیا. ہم نے ڈرائیور لوڈ کیا تھا, اس کے بعد کنیکشن اوپن کر دیا تھا. کنیکشن اوپن کر کے ہمارے پاس کوئری آئی, ہمارے پاس ٹی ایم ایل اسٹیٹمنٹس آئیں, ہم نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو, کریٹ اسٹیٹمنٹ کے تھرو, اور اس کے بعد ہم نے جو ریزلٹس آئے ان کو پروسیس کر دیا. اب ریزلٹس پروسیس ہونے کے بعد ہم نے کنیکشن اپنا کلوز کیا. سو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کا جو ٹائم ہے جس میں کوئری ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اس کے بعد جو اس کے ریزلٹس پروسیس ہو رہے ہیں اس دوران ڈیٹا بیس سے ہمارا کنیکشن اوپن رہا. بہت دفعہ میں نے یہ بات آپ سے ڈسکس کی کہ کنیکشن جو ہے اٹس اے ویری ایکسپینسو ریسورس,
ڈیٹا بیس کے پاس لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں یہ ماڈل دیا جاتا ہے, جیسے ڈاٹ نیٹ کے اندر بھی ہے اور یہ اس کے اندر جاوا کے اندر بھی ہے کہ ہمیں ایسی فیسلٹی دے دی گئی ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس سے ڈسکنیکٹ ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو رو سیٹ میں جو اسپیشلی میں نے ابھی ڈفرینٹ رو سیٹس کے نام لیے, اس میں جو کیشڈ رو سیٹ ہے وہ پرٹیکولرلی آپ کے لیے یوزفل ہے ان اے سینس کہ اس میں آپ کرتے یہ ہیں کہ ڈیٹا بیس سے اپنے ریزلٹس رو سیٹ میں لے آتے ہیں اور ان ریزلٹس کو آپ پروسیس کرتے ہیں. جو ابھی آپ نے اس میں روز ایڈ کرنی ہے, روز ڈیلیٹ کرنی ہے, روز کی ویلیوز اپڈیٹ کرنی ہے یا سمپلی ان کی پروسیسنگ کرنی ہے, وہ سارا کام جو کہ ہم ریزلٹ سیٹ پہ کرتے آئے تھے وہ آپ اس رو سیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ رو سیٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا. وہ رو سیٹ آپ انڈیپینڈنٹلی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنا سارا کام کر چکتے ہیں تو آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو کے اس رو سیٹ کو دوبارہ ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے اس رو سیٹس میں کچھ چینج کیا ہے, کچھ رو کی ایڈیشن کی ہے, کسی رو کی ڈیلیشن کی ہے یا کسی رو کی اپڈیشن کی ہے, تو ہم اس کو ڈیٹا بیس میں دوبارہ سے سیو کر دیتے ہیں. یہ کیش رو سیٹ کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, ایک اس کی جو یوز ہے وہ ہے. تو فائدہ یہاں پہ یہ ہوا کہ ڈیٹا بیس سے کنیکشن کلوز کر کے ہم نے ساری پروسیسنگ کی, اپنے ساری جو بھی پروسیسنگ تھی اور بعد میں کنیکشن اوپن کر کے وہ پروسیسنگ سیو کر دی. جو کام کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کا جو ٹیبل جس پہ ہم کوئری کر کے ڈیٹا لے کر آ رہے ہیں, ایک طرح کی اس کی میموری میں کاپی بن گئی اور اس کاپی پہ ہم کام کریں. یعنی کہ جو کلائنٹ اینڈ پہ یا جہاں پہ ہم پروسیسنگ کر رہے ہیں اس اینڈ پہ میموری کا یوز بڑھ گیا, کیونکہ آپ وہ سارا اٹھا کے کاپی میموری میں رکھ رہے ہیں, اسی کے اوپر پروسیسنگ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں. لیکن کنیکشن کا اوور ہیڈ جو ہے وہ کم ہو گیا, کیونکہ کنیکشن آپ نے رو سیٹ ریٹریو کرتے ہوئے اوپن کیا, کنیکشن کلوز کر دیا, رو سیٹ کے اوپر آپ نے کام کیا, جو کام بھی آپ نے کرنا تھا, کنیکشن دوبارہ سے اسٹیبلش ہوا, رو سیٹ کی ویلیوز اپڈیٹ ہو گئی. ان دا مین وائل کنیکشن جو ہے وہ ہمارا فری ہو گیا. تو رو سیٹ ہمیں ایبلٹی دیتا ہے کہ ڈیٹا بیس میں جو ویلیوز پڑی ہوئی ہے, جو بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس کی میموری میں کاپی بنا لیں اور اس کے اوپر کام کرتے رہیں. اس کے ریلیٹڈ لنکس اور پوائنٹرز اور ٹیوٹوریل جو ہے وہ ہم اپنے ہینڈ آؤٹس میں مینشن کر دیں گے. آپ اس پہ اور بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یوز بھی کر کے دیکھیں, کیونکہ یہ کافی فائدہ مند چیز ہے. رو سیٹ پہ بات کرتے ہوئے جب ہم رو سیٹس کے ساتھ بات کرے تھے تو اس میں میں نے کہا کہ ایک تو میرے پاس کیشڈ رو سیٹ ہے جو یہ مجھے ڈسکنیکٹڈ ماڈل دیتا ہے, ایک میرے پاس JDBC رو سیٹ بھی ہے. JDBC رو سیٹ کیا ہے؟ رو سیٹ جو ہے یہ کافی فلیکسیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ریزلٹ سیٹ, اور اس ریزلٹ سیٹ کے اندر, اس جو رو سیٹ کے اندر ہم فارورڈ بیکورڈ ہر طرف جا سکتے ہیں, بہت سارا کام زیادہ فلیکسیبل طریقے سے کر سکتے ہیں جو کہ ہم ریزلٹ سیٹ میں کرتے تھے اس سے. تو JDBC رو سیٹ انہوں نے رو سیٹ کے اوپر, ریزلٹ سیٹ کے اوپر ایک طرح کی ریپر بنا دی ہے, کلاس ہی بنا دی ہے, اور اس کو ہم ریزلٹ سیٹ کو ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فنکشنالٹی میں فرق صرف اتنا ہے کہ رو سیٹ کی ساری فنکشنالٹی ہمیں مل جاتی ہے, لیکن انڈر لائنگ لیئر پہ ریزلٹ سیٹ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو رو سیٹس کے بارے میں آپ کافی انفارمیشن پڑھ سکتے ہیں جاوا ڈاک کے اندر سے, جو ہم اپنے آپ کو لنکس بھیجیں گے وہاں سے, اور اگر آپ ان کو اپنی اسائنمنٹس میں یا اپنی ایگزامپلس میں یوز کرنا چاہیں تو وہاں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اٹس ریلیٹیولی نیو بٹ اٹس کوائٹ یوزفل. یہاں پہ جو میں تھوڑا سا آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رو سیٹ میں جنرلی کام کیسے کیا جاتا ہے. اسکرین پہ آپ جو اینیمیشن دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہی ہے کیشڈ رو سیٹ کی ایگزامپل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور ہمارا کلائنٹ پروگرام جو ہے اس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتا ہے. کلائنٹ پروگرام نے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا اور ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کی ایک کوئری کے تھرو کاپی لے لی, جو ہم پہلے ریزلٹ سیٹ کی فارم میں لیتے تھے, اب یہ ہمارے پاس کیشڈ رو سیٹ کی فارم میں ہے. جب یہ کاپی ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے کنیکشن جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا, کنیکشن ڈیٹا بیس سے ختم ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں کہ ہم اس رو سیٹ کے اوپر اپنا مینوپولیشن کر رہے ہیں, اپنی پروسیسنگ کر رہے ہیں, جو بھی ہم یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کام ہم یہاں پہ رو سیٹ کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں. جب ہم یہ کام پرفارم کر لیتے ہیں جس میں رو کی ایڈیشن ہو سکتی ہے, رو کی ڈیلیشن ہو سکتی ہے, رو کی اپڈیشن ہو سکتی ہے, یہ سارا کام جب ہم پرفارم کر لیتے ہیں تو اب باری یہ ہے کہ اس رو سیٹ کو واپس ڈیٹا بیس میں اسٹور کر دیا جائے. اس پوائنٹ پہ ہمارا ڈیٹا بیس سے لنک
دوبارہ اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس رو سیٹ کو دوبارہ ڈیٹا بیس میں سیو کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈیٹا بیس میں سیو ہو گیا, اب ڈیٹا بیس میں وہ چینجز چلی گئی ہیں جو ہمارے رو سیٹ میں تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریزلٹ سیٹ میں بھی یہ چینجز کی تھیں. فرق وہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہے کہ ریزلٹ سیٹ میں جب روز اپ ڈیٹ کر رہے تھے, روز کو ڈیلیٹ کر رہے تھے, تو وہ کانسٹنٹلی کنیکٹڈ تھا ڈیٹا بیس کے ساتھ, وہ چیزیں ڈیٹا بیس میں ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی تھیں. لیکن یہاں پہ ہم ڈیٹا بیس سے ڈسکنیکٹڈ ماڈل میں کام کر رہے ہیں. ڈاٹ نیٹ کے اندر یہی سارا کام جو ہے ان کی اپنا ایک سیٹ آف کلاسز ہے جس کو ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں, اس کے تھرو ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو سائڈز ہیں جاوا اور ڈاٹ نیٹ میں پیرالل یہ چیزیں اویلیبل ہیں. رو سیٹس پہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی کہ رو سیٹس کیا ہوتے ہیں, ان پہ ہم کیسے کام کرتے ہیں, اور ریزلٹ سیٹ کی نسبت ان کا کیا ایڈوانٹیج ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. بہت سارا کوڈ ابھی ایسا ہے, بہت سارے ہمارے پروگرام ایسے ہیں, بلکہ میجورٹی پروگرام ایسے ہیں جس میں اسٹل ریزلٹ سیٹس یوز ہوتے ہیں, اور انہیں کے ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں. آپ بھی ریزلٹ سیٹس کے ساتھ کام کریں, اپنی لرننگ کے لیے کسی ایگزامپل میں رو سیٹ کو بھی یوز کر کے دیکھ لیں. ایک یہاں پہ تھوڑی سی میں اور اب ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا جو کہ ہم نے شروع سے یوز کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں, وہ ہے ڈرائیورس کے بارے میں. ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرائیورس ہمارے پاس ہیں, وہ کیا ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو ڈرائیور پہ جو ہم نے یوز کیا وہ تھا JDBC ODBC ڈرائیور. آپ نے یہ غور کیا ہے کہ اس میں دو ورڈ آ رہے ہیں, JDBC آ رہا ہے, ODBC آ رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جاوا کا میکنزم ہے, یہ جو پروٹوکول یوز کرتا ہے, دیٹ از JDBC, جاوا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی. اور ہم جو اصل میں ڈرائیور یوز کر رہے ہیں ایکسیس کو چلانے کے لیے وہ مائکروسافٹ کا ہے. مائکروسافٹ یوز کرتی ہے ODBC, اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی. تو ہمارا یہ ڈرائیور کرتا کیا ہے کہ JDBC کی کالز لیتا ہے ہمارے پروگرام سے, ان کالز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ODBC میں, اور وہ کالز آگے جاتی ہیں ایکسیس کو, ایکسیس ڈیٹا واپس بھیجتی ہے, ODBC سے وہ ڈیٹا واپس لیتا ہے JDBC والا ہمارا ڈرائیور, اور پھر ہمارے پروگرام کو دے دیتا ہے. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پریزیڈنٹ کسی فرانس کے پریزیڈنٹ سے بات کریں تو یہ انگلش بولیں گے, وہ فرینچ سمجھیں گے, تو بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ان کی انگلش کو فرینچ میں کنورٹ کر دے گا, فرینچ جواب کو واپس انگلش میں کنورٹ کر کے ان کو بتا دے گا. تو ٹرانسلیٹر جو ہے بیچ میں اس کیس میں وہ ہے ہمارا JDBC ODBC ڈرائیور, کیونکہ ہم مائکروسافٹ کا ڈرائیور یوز کر رہے ہیں ایکسیس کو چلانے کے لیے. ایک کویشچن جو یہاں پہ ہے کہ آپ کی کال JDBC میں آئیں, آپ نے ان کو پہلے کنورٹ کیا ODBC میں, تو کیا اس پروسیس میں ٹائم نہیں لگ رہا؟ اس پروسیس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اس پروسیس سے ہماری پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بیچ میں سے نکال دیں یہ جو ٹرانسلیشن ہے اور ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے بات کر لیں؟ یعنی کہ کیوں نہ ہم فرینچ سیکھ لیں اور ڈائریکٹلی فرینچ والوں سے بات کر لیں, ذرا بات بھی اچھی سمجھ میں آ جائے گی اور کام بھی جلدی ہو جائے گا. تو ایسا سارا کام ہو سکتا ہے, اور یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرائیورز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. ان ڈرائیور ٹائپس پہ ہم آپ سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرائیور ہمارے پاس کیا ہیں اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. اس کو ذرا دیکھتے ہیں. پہلی جو ٹائپ کا ڈرائیور ہے, ٹائپ 1 ڈرائیور, دیٹ از JDBC ODBC برج. JDBC ODBC برج جو ہے یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے JDBC کی کالز کو ODBC کی کالز میں. ODBC وہ میکنزم ہے جو آپ کے مائکروسافٹ یوز کرتا ہے ڈیٹا بیس سے بات کرنے کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ ہمارے سامنے ایک سرور مشین ہے, سرور مشین کے اوپر ڈیٹا بیس سرور پڑا ہوا ہے, اور ہمارے پاس جو ہے کلائنٹ مشین ہے. کلائنٹ مشین سے آپ کے جاوا کے پروگرام نے کوئی کال کی ڈیٹا بیس کے اوپر, وہ کال ملے گی JDBC ODBC برج ڈرائیور کو جو کہ ہم یوز کرتے رہے ہیں. یہ وہ JDBC ODBC برج, یہ وہ ڈرائیور ہے جو ہم لکھتے تھے sun.jdbc.odbc.jdbc ODBC ڈرائیور. یہ JDBC ODBC جو برج ہے یہ ٹرانسلیٹ کرے گا JDBC کی کال کو ODBC کال میں, اور ODBC کال جو ہے وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوگی یا کمیونیکیٹ کرے گی وینڈر کی DB لائبریری سے. وینڈر کی DB لائبریری سے کیا مطلب ہے؟ ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے, اگر اوریکل کی ہم یوز کر رہے ہیں یا SQL سرور استعمال کریں تو وہ کسی ہو سکتا ہے لینگویج میں لکھی ہو, C++ میں لکھی ہو, C میں لکھی ہو, ایڈا میں لکھی ہو, کسی لینگویج میں لکھی ہو سکتی ہے. تو اس کی اپنی ایک لائبریری ہوتی ہے, اور اس لائبریری کے تھرو ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو JDBC ODBC برج بات کرے گا ODBC سے, اور ODBC بات کرے گا وینڈر DB لائبریری سے. یہ JDBC ODBC برج کی ضرورت کیا ہے؟ ایکچولی جب جاوا سامنے آئی تھی تو
مائکروسافٹ کی طرف سے بہت سارے ڈرائیورز آلریڈی مائکروسافٹ کے پلیٹ فارم پہ وینڈرز کے اویلیبل تھے. SQL سرور کا اویلیبل تھا, ایکسیس کا اویلیبل تھا, بہت سارے ڈرائیورز آلریڈی اویلیبل تھے. تو جتنی دیر میں لوگ پیورلی جاوا بیسڈ ڈرائیورز لکھتے ہیں اتنی دیر میں کام چلانے کے لیے ہم نے JDBC ODBC برج یوز کرنے شروع کر دیے کہ اپنی کالس کو ODBC میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں, ODBC ڈرائیور یوز کر کے ڈیٹا بیس سرور سے بات کرتے ہیں, رزلٹ واپس آئے گا, اس کو دوبارہ سے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے. تو یہ تو ہمارا تھا JDBC ODBC برج. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ڈرائیور آ جاتا ہے اس کو ہم ٹائپ 2 ڈرائیور کہتے ہیں, اور اس میں ہم ODBC کا جو بیچ میں لیئر تھی وہ نکال دی. تو پچھلے کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ JDBC ODBC برج بات کرتا تھا ODBC سے, ODBC آگے وینڈر DB سے بات کرتی تھی. تو اب کیا یہ ٹائپ 2 ڈرائیورز میں کہ ہم نے ODBC کا جو بیچ میں لیئر تھی وہ نکال دی. جب آپ ODBC کی لیئر بیچ میں سے نکال دیں گے تو آپ کو obviously جو کام ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ٹائپ 2 ڈرائیورز ایسے ڈرائیورز ہوتے ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹلی وینڈر کی ڈیٹا بیس لائبریری سے بات کر سکتے ہیں. وہ جس میں بھی لکھی ہو, C++ میں لکھی ہو, جس میں لکھی ہو اس سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی کالز وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. تو ٹائپ 2 ڈرائیور میں جو ہم نے ایگزیکیوشن فاسٹ کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ہم نے بیچ میں سے ODBC کی لیئر کو ریموو کر دیا ہے. تو یہ جو آپ نے 2 ٹائپس کے ابھی تک ڈرائیور دیکھے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے کچھ لیئرز نکالتے جا رہے ہیں. لیئرز نکالنے سے ہوتا ہے جتنی لیئرز ہوں گی اتنا کام سلو ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ کے والد آپ کو ایک کام کرنا چاہتے تھے, انہوں نے آپ کے بڑے بھائی سے کہا, بڑے بھائی آپ سب سے چھوٹے ہیں فیملی میں, بڑے بھائی نے بیچ والے بھائی سے کہا, بیچ والے بھائی نے آپ سے کہا. اب وہ کوئی نئی بات ہو گئی, پہنچ جائے گی, اور آپ جا کے وہ جتنی دیر میں کام کر کے آئیں گے اتنی دیر میں شاید ان کو غصہ آ جائے. تو بیچ میں سے ہم نے اب لیئرز نکالنی ہے, ڈائریکٹ بات کرنی ہے. تو پہلی جو لیئر ہم نے ریموو کی وہ کیا ریموو کی ہے, وہ یہ ریموو کیا کہ ہم نے ODBC کو بیچ میں سے نکال دیا ہے. ہم نے پہلے بات کر رہے تھے ڈیٹا بیس سے مائکروسافٹ کے ڈرائیورز کے تھرو, وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا. اب ہم جو ڈیٹا بیس کی لائبریری سے ہیں ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اس کی ڈیٹا بیس کی لائبریری کی لینگویج میں. تو اس کو بھی کیسے فاسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم جس لینگویج کے اندر ڈیٹا بیس لکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹا بیس کے اسی لینگویج میں امبیڈڈ ایک ڈرائیور بنا دیں جو کہ ڈیٹا بیس سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر لے. یہ جو بیچ میں ڈیٹا بیس کی لائبریری آ رہی ہے یہ بھی سائٹ پہ ہو جائے. تو ایسی بات بھی پاسبل ہے, اور وہ ہے ٹائپ 4 ڈرائیور میں. اب آپ سوال پوچھیں گے یہ ٹائپ 3 کہاں پہ؟ تو ٹائپ 3 ہم ٹائپ 4 کے بعد ایکسپلین کرتے ہیں, کیونکہ 3 جو ہے وہ تھوڑا سا اور اینگل سے ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو 4. تو پہلے اب دیکھتے ہیں کہ 4 کیا ہے. تو 4 میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو کلائنٹ مشین ہے اس پہ جو ہمارا جاوا کا پروگرام تھا یہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے بات کر رہا ہے. یہ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کو کال بھیجتا ہے اور جواب لے لیتا ہے. تو ہم نے جو بیچ میں ڈیٹا بیس لائبریری کی کال تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے. تو یہ سب سے فاسٹسٹ ڈرائیور ہوگا, پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بہتر ڈرائیور ہوگا. ٹائپ 3 ڈرائیور پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ٹائپ 3 ڈرائیور جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. ابھی تک ہم 2 پہ کام کر رہے تھے. تو یہ جو 3 چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اصل میں جتنی بھی آپ اپلیکیشنز بناتے ہیں اور جتنی بھی اب لیٹسٹ ساری انٹرپرائز اپلیکیشنز بنتی ہیں ان میں ایک ہی مشین پہ کام نہیں ہوتا, ملٹیپل مشینز پہ کام ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا ڈیٹا بیس سرور جو ہوگا وہ ایک مشین پہ پڑا ہوگا, جہاں پہ آپ کی پروگرامنگ لاجک ہے, جہاں پہ اپلیکیشن ہے وہ ایک سرور ہوگا, اور جہاں سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یا جہاں پہ آپ کا ویب براؤزر ہے وہ کوئی ایک اور مشین ہوگی, آپ کی کلائنٹ مشین ہوگی. تو ملٹیپل مشینز آ گئی ہیں. ٹائپ 3 جو ڈرائیور ہے یہ نیٹ ورک ٹائپ کا ڈرائیور ہے. اس کے ذمہ صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ سے کالز اس نے بھیجنی ہے سرور مشین تک, سرور مشین کیونکہ آگے ڈیٹا بیس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس پہ ٹائپ 1, 2 یا 4 ٹائپ کا کوئی ڈرائیور انسٹال ہوگا جو کہ آگے بات کر لے گا DB سرور سے. تو ٹائپ 3 ڈرائیور بیسیکلی نیٹ ورک کا ڈرائیور ہے. یہاں تک ہم بات کر رہے تھے انڈیویجول ڈرائیورز پہ. میں آپ کو چاہوں گا کہ چاروں کو آپ ذرا ایک دفعہ اکٹھا دیکھ لیں. تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں جو آپ بیسک ڈفرنس دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں سے بیچ میں سے ہم نے ODBC کی لیئر غائب کر دی ہے. ٹائپ 2 اور ٹائپ 4 میں جو آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو وینڈر لائبریری کی کال تھی وہ فردر کم کر دی ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو ڈرائیور کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تھن ڈرائیور. ٹائپ 1 کے کیس میں ہمیں کلائنٹ مشین پہ کچھ سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا DB سے ریلیٹڈ جو کہ اس کو رن کرے گا.
ٹائپ 2 پہ ریلیٹیولی کم ہوگا اور 4 میں بالکل بھی نہیں ہوگا. تو جیسے جیسے ہم ٹائپ 4 ڈرائیور کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ڈرائیور کا سائز کم ہوتا جاتا ہے. کلائنٹ مشین پہ ڈرائیور کے ساتھ اور سافٹ ویئرز انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, تو اس لیے اس کو تھن ڈرائیورز بھی کہتے ہیں. اینڈ دیز آر دا موسٹ ایکسپینسو آف آل, سب سے مہنگے ہوتے ہیں. اور اب آپ اگر ان کے ساتھ دیکھیں ٹائپ 3 ڈرائیور کو, تو اس میں ایک نیا بلاک ایڈڈ ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کلائنٹ سے پہلے کال کہیں مڈل پہ گئی ہے, مڈل ٹیئر پہ گئی ہے. یہ ہم باتیں کریں گے ذرا اگلے لیکچرز میں. مڈل ٹیئر سے کال آگے گئی ہے ڈیٹا بیس سرور پہ, تو کلائنٹ سے جو مڈل ٹیئر تک کال جانی ہے جس میں نیٹ ورک انوالو ہے, ٹائپ 3 ڈرائیور اس کو ہینڈل کرتا ہے. تو یہ جو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرائیورز کی بات کی ہے, آپ ان کو اپنے پروگرامس میں ڈفرینٹ میں یوز کریں گے. ابھی تک ہم ٹائپ 1 ڈرائیور یوز کرتے آئے ہیں. ٹائپ 2 اور ٹائپ 4 ٹائپ کے ڈرائیورز بھی اویلیبل ہوتے ہیں, ان میں سے کئی ڈرائیورز فری بھی ہیں. اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو پرووائڈ بھی کر دیں گے, اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرامس میں. اسپیشلی ان سچویشنز میں آپ کو ڈفرینٹ ڈرائیورز یوز کرنے پڑیں گے جب آپ کا کلائنٹ کوڈ ایک مشین پہ ہوگا, اپلیکیشن سرور دوسری مشین پہ ہوگا, ڈیٹا بیس سرور آپ کا کسی اور مشین پہ ہوگا. یہاں تک جو ہم نے بات کی JDBC میں, اس میں ہم نے بہت ساری کلاسز کے نام لیے, آبجیکٹس کے نام لیے, جیسے کنیکشن تھا, اسٹیٹمنٹ تھی, ریزلٹ سیٹ تھا. یہاں پہ میں تھوڑی سی اب اس کو ذرا چینج ایک آپ کو ورژن دیتا ہوں اپنی اسٹیٹمنٹس کا, کہ یہ ایکچولی کلاسز نہیں ہیں, یہ موسٹلی انٹرفیسز ہیں. تو آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ انٹرفیسز کیوں ہیں؟ انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ انٹرفیس پہ ہم نے بات کی تھی کہ انٹرفیس میں میتھڈ کا سگنیچر ڈیفائن ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے والی کلاس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. JDBC کے کیس میں بھی ایگزیکٹلی کچھ ایسی کیس ہے. اوریکل والے ریزلٹ سیٹ کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ اوریکل ہی بہتر جانتا ہے. SQL سرور والے ریزلٹ سیٹ کو کیسے امپلیمنٹیشن دیتے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں. ایکسیس میں کیسے امپلیمنٹیشن دینی ہے یہ بھی مائکروسافٹ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر ہر بندہ اپنی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے تو میں کلائنٹ کے اندر کیا لکھوں, جو میں کوڈ لکھ رہا ہوں اس میں کیا لکھوں؟ RS اوریکل والے کہہ دیں گے جی آپ لکھیں RS.forward آگے موو کرنے کے لیے. مائکروسافٹ نے کہا جی آپ لکھیں RS.next آگے موو کرنے کے لیے. ایک اور ڈیٹا بیس آئی, اس نے کہا جی اگر آپ نے ریزلٹ سیٹ میں آگے جانا ہے تو آپ لکھیں RS.moveforward. تو انٹرفیس ڈیفائن کرنے سے کیا ہوا کہ سن والوں نے یا جاوا والوں نے ایک اسٹینڈرڈ انٹرفیس ڈیفائن کر دیا, اس میں میتھڈ کے کیا تھے؟ سگنیچرز. اور کہا کہ جو ڈیٹا بیس جاوا کے پروگرام سے کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنا چاہتی ہے وہ اس انٹرفیس کی امپلیمنٹیشن دے دے. تو اب ریزلٹ سیٹ میں آگے موو کرنا ہے, اس کا الگوریدم مائکروسافٹ کا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. ریزلٹ سیٹ میں آگے موو کرنا ہے, اس کا الگوریدم اوریکل کا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. لیکن جس نے یوز کرنا ہے ریزلٹ سیٹ کو, اس کے لیے میتھڈ کی کال ہمیشہ RS.next ہے. تو انٹرفیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہمیشہ میتھڈ کال اس کے لیے ہمیشہ کامن ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں, ڈو اسائنمنٹ, تو میں سب کو کہتا ہوں ڈو اسائنمنٹ, اور سارے اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ کرتے ہیں. اب ایک صاحب ایک طریقے سے اسائنمنٹ کرتے ہیں, دوسری صاحب دوسرے طریقے سے اسائنمنٹ کرتے ہیں, تیسرے صاحب تیسرے طریقے سے اسائنمنٹ کرتے ہیں. وہ آپ کی امپلیمنٹیشن ہے. میرے لیے آپ کو اسائنمنٹ دینے کے لیے میتھڈ کال ایک ہی ہے, دیٹ از ڈو اسائنمنٹ. تو انٹرفیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی میتھڈ کال جو ہے وہ ہمیشہ سیم ہو جاتی ہے, پیچھے اس کی امپلیمنٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. امپلیمنٹیشن اے نے کچھ اور کی, بی نے کسی اور طریقے سے کی, سی نے کسی اور طریقے سے کی, لیکن میتھڈ کا نام سب نے سیم رکھا. ایکشن پرفارمڈ آپ نے کیا تھا یوز. ایکشن پرفارم میں کبھی ہم ٹیکسٹ فیلڈ میں سے ڈیٹا لے کے دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں, کبھی ایک ٹیکسٹ فیلڈ کا ڈیٹا لے کے دوسری میں کاپی کر دیتے ہیں, کبھی کوئی اور کام کرتے ہیں. لیکن میتھڈ کی کال ہمیشہ سیم رہتی ہے, اس کے اندر امپلیمنٹیشن فرق ہو جاتی ہے. تو انٹرفیس کا جو ایک پرائمری ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میتھڈ کالس ہماری سیم ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن اس کے بیہائنڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے سن والوں نے انٹرفیس ڈیفائن کر دیے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جو پروگرامس ہیں وہ یہ میتھڈ کالس کریں گے. اب جس نے ہماری ڈیٹا بیس سے, ہمارے پروگرام سے اپنی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرانا ہے وہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر دے. اب امپلیمنٹیشن کا الگوریدم چاہے کچھ بھی ہو, جو میتھڈ کی کال ہے, جو کہ میتھڈ کا نام ہے, وہ ہمیشہ سیم ہوگا. تو بات یہاں پہ ہماری ہوئی کہ یہ کیا انٹرفیسز ہیں اور کیا ہیں. تھوڑی سی یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی بات کرتے چلیں گے کہ
ڈیزائن کیسے کرنا چاہیے. ڈیزائن کے بارے میں ہم ایکسٹینسولی ڈسکس کریں گے جب ہم آگے جائیں گے, ویب کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ ڈیٹا بیس ایک میجر پورشن ہے. تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ایک گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کہ اپنے پروگرامس کو ڈیزائن کیسے کیا کریں. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر آپ نے یا اسی سے ریلیٹڈ کسی کورس میں آپ نے پڑھی ہوں گی کوہیشن, کپلنگ, اس طرح کی ٹرمز. کوہیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ایک فنکشن ایک ہی طرح کا کام کر رہا ہے, بہت زیادہ کام نہیں کر رہا, جو ایک اسپیسیفک کام کر رہا ہے. کپلنگ یہ ہے کہ آپ کی کلاس کتنی اور کلاسز کو جانتی ہے, کتنی کلاسز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے. تو ہائی کوہیشن رکھنے کے لیے یا اس کوہیشن اور کپلنگ کو اپنی بہتر بنانے کے لیے ہم کرتے جنرلی ڈیزائن میں یہ ہیں کہ ڈیٹا بیس کا کوڈ جو ہوتا ہے اس کو سیپریٹ کلاس میں لکھتے ہیں. جو کلائنٹ کا کوڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس کوڈ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو سیپریٹ کلاس میں لکھتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں جس سے آپ کو یہ زیادہ اچھا سمجھ آئے. اسکرین پہ آپ جو ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس امپلائی کے نام سے ایک کلاس ہے, اور اس کلاس کے اندر ہی ڈیٹا بیس پہ کنیکٹ ہو رہی ہے, اور ڈیٹا بیس کے ساتھ سے جو ویلیوز نکل رہی ہیں وہ بھی پروسیس ہو رہی ہیں ایک امپلائی ٹائپ کے آبجیکٹ میں. تو ہمارے پاس ایک امپلائی کلاس کا آبجیکٹ یہاں پہ ہے جو ڈیٹا بیس میں ویلیوز انسرٹ کر رہا ہے, ڈیٹا بیس میں سے ویلیوز ریٹریو کر رہا ہے. ایکچولی یہاں پہ مکس ہو گئے ہیں دو ٹائپ کے کوڈ. ایک ہے ہمارا امپلائی کلاس کا اپنا کوڈ جس میں امپلائی کی ڈفرینٹ بزنس لاجکس اویلیبل ہیں, اور ایک ہے ہمارا کوڈ جو کہ ڈیٹا بیس میں ویلیوز انسرٹ کر رہا ہے, ڈیٹا بیس سے ویلیوز ریٹریو کر رہا ہے. جنرل ڈیزائن گائیڈ لائن جو میں آپ کو یہاں پہ یہ دوں گا وہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کوڈ ہمیشہ سیپریٹ کلاس میں رکھیں. سیپریٹ کلاس میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ڈیٹا بیس میں کوئی چینج آتی ہے, اس کوڈ میں چینج آتی ہے, تو صرف آپ کا وہی کوڈ چینج ہوگا, پورا آپ کی بزنس لاجک والا کوڈ چینج نہیں ہوگا. یہ ایگزامپل جو آپ کو فردر جا کے کلیریفائی مزید ہوگی جب ہم ویب ڈیزائن پہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو انیشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے سامنے دو ڈفرینٹ کلاسز. ایک کلاس میں ہم نے رکھی ہے اپنی ساری بزنس لاجک جس میں امپلائی کلاس ہے, اس کے گیٹرز ہیں, سیٹرز ہیں, ڈفرینٹ اس کے ممبر ویریبلس ہیں. اور دوسری کلاس ہے جس میں ہم نے رکھی ہے ڈیٹا بیس لاجک. جس کلاس میں ہم نے ڈیٹا بیس لاجک رکھی ہے اس کا نام ہم نے رکھ دیا ڈاؤ, اور امپلائی کلاس سے ڈاؤ کلاس کا آبجیکٹ بنا کے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. اب اگر ہماری کوئی ڈیٹا بیس لاجک میں کوئی چینج آتی ہے تو ہماری ڈاؤ والی کلاس میں چینج آئے گی, ہماری امپلائی والی کلاس میں چینج نہیں آئے گی. یہاں پہ یہ جو ڈیزائن گائیڈ لائن میں نے آپ کو تھوڑی بتائی ہے یا سمجھائی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزنس لاجک والی کلاسز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اٹ سیلف چینجز کم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے کسٹمرز کو انوائس ایشو کرتے ہیں, بیل وغیرہ آتا ہے, تو اس کی پروسیسنگ مور اور لیس ایک ہی طریقے سے کافی عرصہ ہوتی رہے گی. جنرلی بزنس لاجک والی کلاسز کو بار بار استعمال بھی کیا جاتا ہے اور ان کی لاجک میں بہت ایکسٹینسولی چینج بھی نہیں آتا. دوسری طرف یہ سچویشن ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے والی لاجک جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دی ہے. اب یہ ہائیلی کوہیسو کوڈ نہیں رہا, یعنی کہ ایک طرح کا کام نہیں کر رہا ہے, ڈیٹا بیس کو بھی ایکسیس کر رہا ہے, ڈیٹا ریٹریو بھی کر رہا ہے, بزنس لاجک بھی امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو اس کوڈ کو ذرا بہتر بنانے کے لیے, اس کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر بنانے کے لیے ہماری جنرل ڈیزائن گائیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے والا کوڈ, ڈیٹا بیس سے ویلیوز ریٹریو کرنے والا کوڈ, اپڈیٹ وغیرہ کرنے والا کوڈ, وہ سارا آپ ایک علیحدہ کلاس میں لکھیں, اور جو آپ کی باقی بزنس لاجک ہے اس کو علیحدہ کلاس میں لکھیں. اس کو سپلٹ کر دیں. یہ جو گائیڈ لائن ابھی میں نے آپ کو صرف تھوڑی سی انٹروڈیوس کی ہے, آپ دیکھیں گے کہ آگے جب ہم جائیں گے اپنے ڈفرینٹ پروگرامس بنائیں گے تو کتنی ایکسٹینسولی وہاں پہ یہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کوڈ لکھیں گے تو اتنا بڑا ہو جائے گا کلاس میں کہ جو کہ مینیجیبل ہی نہیں رہے گا. تو اس وقت اس ڈیزائن گائیڈ لائن کو صرف اتنا سا سمجھیں کہ ڈیٹا بیس کے کوڈ کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مین لاجک سے, مین کوڈ سے. آگے جا کے ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے. آج جو ہم نے اپنا لیکچر کیا اور سارا دیکھا, اس میں ہم نے اپنی JDBC کو اس وقت فنش کیا ہے, اپنی JDBC کو ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے. ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کے حوالے سے یہ جو 4 لیکچرز تھے اس میں آپ نے ڈفرینٹ ڈیٹا بیس کے آپریشنز دیکھے جو ہم اپنے پروگرام کے تھرو پرفارم کر سکتے ہیں. فرنٹ اینڈ پہ ہم نے اتنا خاص ایمفیسائز نہیں کیا, ہم نے صرف آپ کو کنسول پہ پرنٹ دکھائی ہے تاکہ کوڈ ہمارا سمپل ہے. بہت اچھی اچھی چیزیں آپ فرنٹ اینڈ پہ لگا سکتے ہیں, ٹیبلز لگا سکتے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ ڈیٹا دکھانا چاہیں. کافی اچھے ٹولز اویلیبل ہیں, GUIs کے ویجٹس اویلیبل ہیں ہمارے پاس سوئنگ کے اندر, جے ٹیبل وغیرہ بہت اچھی چیزیں ہیں, ان کو آپ استعمال کر کے دیکھیے گا.
تو ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کے یہ لیکچرز آئی ہوپ کہ آپ کو ایک اچھا انہوں نے اوور ویو دیا ہوگا کہ ڈیٹا بیس سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا ریٹریو کیسے کرتے ہیں, ڈیٹا پہ مینیپولیشن کیسے کرتے ہیں. ان سارے پروگرامس کو پرفارم کریں. کویشچنز آپ اپنے ہمیں بتائیں, وی ول انشاءاللہ رپلائی دوز کویشچنز, اور ہم ان کو آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ ان سینس کہ ہماری جتنی بھی آگے جا کے ویب اپلیکیشنز بنائیں گے سب کے پیچھے ڈیٹا بیس لگے گی. ویب اپلیکیشن سے ڈیٹا بیس ایکسیس کرنے کا کوئی فرق طریقہ نہیں ہوگا. جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے ایگزیکٹلی وہی کام ہم وہاں پہ کر رہے ہوں گے. تو JDBC تو ہم نے وائنڈ اپ کی. نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ مزے کی چیز دیکھیں گے, انٹرسٹنگ سی چیز دیکھیں گے, اور وہ ہے کہ گرافکس کیسے جاوا میں یوز کرتے ہیں, ڈرائنگس کیسے کرتے ہیں, اینیمیشنس کیسے ہوتی ہیں, گیمز کیسے بناتے ہیں. ان چیزوں میں تھوڑی سی ہم باتیں کریں گے, آپ کو سکھائیں گے بھی یہ کیا چیزیں ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں اب ملاقات ہوگی.